خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک خاص نشانی کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل اپنی قدرت کی کئی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ انہی میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان مودت، محبت اور رحمت پیدا کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ کہ تمہارے ہی نفس سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کیا، رافت و رحمت پیدا کیا۔ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے سمجھتے ہیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں جو تفکر کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا کلھا متاع، کہ یہ دنیا پوری کی پوری یہ متاع ہے۔ متاع ساز و سامان، فائدہ اٹھانے کی چیز، یعنی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یہ ساز و سامان ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دنیا کی سب سے بہترین ساز و سامان، سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز خیر متاع الدنیا، دنیا کے ساز و سامان میں سے، دنیا کے فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں سے سب سے بہتر، سب سے اچھا مرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ یعنی یہ دنیا جو اپنے آرائش و زیبائش سے، اپنی رنگینیوں سے بھری ہوئی ہے، ان تمام میں سب سے بہتر چیز خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ نیک عورت اس دنیا کے سارے ساز و سامان سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی آیت اور حدیث کے متعلق یا اسی کے روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ عورت جو دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بہتر ہے، دنیا کے تمام سامانوں میں سب سے اچھی ہے، اور جسے اللہ نے مردوں کے سکون کے لیے، شوہروں کے اطمینان قلب کے لیے پیدا کیا ہے، تسکین قلب کے لیے بنایا ہے، وہ آخر کون ہے؟ تو ایسی عورتوں کی صفات کا تذکرہ کرنا کہ جمعہ کے مختصر وقت میں ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں
بہت ساری صفات کا ذکر کیا، لیکن چند ایک وقت کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے چند ایسی صفات جو عورتوں کے اندر پائی جائیں تو وہ نیک بیویاں ہیں، نیک عورتیں ہیں، اور وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھ رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا لتسکنوا الیہ، مردوں کے سکون کے لیے۔ ایک طرف ہم آیت کے اس ٹکڑے کو دیکھتے ہیں لتسکنوا الیہ، اور اللہ نے ویسے نہیں کہا من آیاتی، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو۔ اور ایک طرف ہم سوشل میڈیا کے دور میں واٹس ایپ پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو یا فیس بک پہ ہو یا ایسے عام چلتے پھرتے لوگوں کی زبانوں پہ ہو، آج اگر میاں بیوی کے چٹکلے اگر دیکھنے جائیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو، میاں بیوی کے تعلقات کو اتنا مذاقہ خیز بنا دیا گیا اور اتنا جو ہے اس کے بارے میں چٹکلے بنا دیے گئے کہ آیت سے بالکل سیدھا تضاد اور ٹکراؤ ہے۔ آپ لوگ چٹکلے دیکھتے ہی ہوں گے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے اشارہ کر دوں تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک مرتبہ واٹس ایپ پہ ایک چٹکلا اسی طرح آیا کہ بیوی شوہر سے پوچھتی ہے کہ تم جب سوتے ہو تو رات میں میری یاد میرے خواب میں آتی ہوں، یعنی میرا خواب دیکھتے ہو میں کبھی رات میں تمہارے پاس آتی ہوں، میرا خیال نیند میں آتا ہے؟ شوہر جواب کیا دیتا ہے، میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں۔ مطلب کیا؟ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں، یعنی جب آیت الکرسی پڑھ کے آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس رات میں نہیں آتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تم شیطان ہو، جب میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں تو تم میرے خواب میں آؤ گی کیسے؟ اللہ نے آیت الکرسی کے ذریعہ سے شیطان سے حفاظت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے آیت الکرسی کی فضیلت بتائی، اتنا مذاقہ خیز، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا لتسکنوا الیہ، اللہ کے رسول کہہ رہے خیر متاع الدنیا، یہ تمہارے سکون قلب کے لیے ہے، یہ دنیا کی سب سے بہترین سامان ہے۔ تو کون سی صفات ہے، کون سی عورتیں ہیں جو اس صفات کے یا اس مرتبے کے حامل ہیں؟ تو سب سے پہلی صفت کہ عورت جو اپنے شوہر کے دین کے کاموں میں، ایمان کے کاموں میں اس کا معاون اور مددگار ہو، تو وہ عورت خیر متاع الدنیا ہے، بہترین عورت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے دین کے کاموں میں، آخرت کی تیاری میں، ایمان کے کاموں میں اس کی اعانت کرتی ہے، مدد کرتی ہے۔ اور اگر عورت کے اندر یہ صفت نہ پائی جائے، اپنے شوہر کو گناہ کی طرف راغب کرے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف راغب کرے، اس کا میلان دین سے دوری کی طرف ہو، تو وہ عورت خیر متاع الدنیا نہیں ہو سکتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی نازل ہوئی، جو ایک مشہور آیت ہے کہ الذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن یہ سونا چاندی، یہ روپیہ پیسہ، یہ خزانہ جہنم کی آگ میں تپا کر کے اس کے پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔
یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آیت کریمہ کو سنا تو بعض صحابہ نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز بہتر ہے تو ہم اس کو جمع کریں، اس کو حاصل کریں، اس لیے کہ سونے چاندی کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئی وہ تو سب نے سنا کہ سونا چاندی یہ وبال جان ہے، قیامت کے دن اس کے ذریعہ اس کے مالک کو داغا جائے گا۔ تو کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز دنیا کی اچھی ہے، ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ صحابہ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر قلب شاکر، کہ دنیا کی چیزوں میں سے سب سے افضل چیز لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان ہے، وہ زبان جس سے اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی جو توحید کا بیان ہو، اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تکبیر ہو، اللہ کا ذکر کرتی ہو، وہ زبان دنیا کی چیزوں میں سب سے افضل ہے۔ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، اور شکر گزار دل جو اللہ کے دیے پر، اللہ کے عطیے پر شکر گزار ہو جائے، شکر ادا کرے، زیادہ طمع اور لالچ میں نہ رہے، جو اللہ نے دیا ہے اسی پر قناعت کر کے ہر صورت میں اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکر کرے۔ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، شکر گزار دل۔ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور تیسری چیز دنیا کی چیزوں میں سب سے افضل مومنہ بیوی ہے۔ زوجۃ مؤمنہ، مومنہ بیوی ہے، تعینہ علی ایمانہ، جو اپنے شوہر کی اس کے ایمان پر مددگار ہو، تعینہ علی ایمانہ، جو اس کی مدد کرتی ہو اس کے ایمان کے کاموں میں۔ تو وہ عورت دنیا کے ساز و سامان میں، دنیا کے متاع میں سب سے افضل ساز و سامان۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ نیک عورت کی پہچان یا نیک عورت کی صفات یہ ہے کہ دین کے کاموں میں اپنے شوہر کی مددگار ہو، اور دنیا میں اسے الجھا کر کے یا دنیا کے حصول میں اسے الجھا کر کے نہ رکھنے والی، اور جب بھی شوہر گھر کے اندر یا اس کی ذات کے اندر کوئی بھی اسلامی طریقے کو اپنانے کی ہدایت دے، کوئی بھی اسلامی احکام کو نافذ کرنے کے لیے کہے، ویسے تو اسلام کا مکلف یہ عورتیں بھی، کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ بھی اسلام کی مکلف ہے، انہیں بھی اس پر پابند ہونا ہے، لیکن اگر سستی اور کاہلی ہے، لاپرواہی اور کوتاہی ہے، اور شوہر اگر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، چاہے ان کے ذات سے تعلق رکھنے والا وہ کام ہو یا گھر کے ماحول سے تعلق رکھنے والا وہ کام ہو، اگر وہ دینی کام کو، دینی طریقے کو، دینی جو ہے وضاقتہ کو نافذ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اول فریضہ بنتا ہے کہ شوہر کی مددگار بن کر کے اس پر عمل پیرا ہو۔ یہاں تو آج مخالفتیں اسی پر ہوتی کہ شوہر پردے کا حکم دے دیا، ہم سے نہیں ہو پائے گا، شوہر کزنوں سے ملنے سے منع کر دیا، ہم سے نہیں ہو پائے گا، یعنی اس طرح سے مخالفت کر کے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے۔ تو یہ طریقے کہ جو اپنے شوہر کے ایمان کے کاموں پر مددگار ہو، وہ عورت خیر و متاع دنیا، سب سے بہترین اور دنیا کے سامان میں سب سے افضل۔ اور دوسری عورت یا دوسری صفت کہ وہ نماز کی پابند ہو، اور تیسری صفت اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی،
اس کے اندر نماز کی پابندی پائی جائے، عزت اور ناموس کی حفاظت پائی جائے، یہ خوبی اگر پائی جائے تو خیر متاع دنیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأۃ خمسہا، کہ جب عورت 5 نمازیں ادا کر لے، یعنی فریضہ جو 5 وقت کی نماز ہے، بہت زیادہ تہجد گزار ہونے کی، بہت زیادہ نوافل کی پابندی کے بارے میں نہیں کہا، جو فریضہ 5 ہے وہی 5 ادا کر لے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، جو فریضہ روزہ ہے وہ روزہ رکھ لے، وحفظت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، غلط نہ استعمال ہونے دے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے۔ قیل لہا، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا ادخلی، تم داخل ہو جا جنت کے اندر، من ای ابواب الجنت شئت، یعنی جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہ جنت میں داخل ہو جا۔ کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، 5 وقتہ نماز، رمضان کے روزے، اور اپنی عزت کی حفاظت، شوہر کی اطاعت، یہ 4 کام عورت کر لے، چاروں پہ پابند ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیل لہا ادخلی الجنہ، اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا جا جنت میں چلی جا، من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہ تو جنت میں داخل ہو جائے۔ جبکہ مردوں کے لیے بہت سارے لوازمات ہیں، بہت سارے ان کے اوپر احکام ہیں، اس لیے کہ مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ جس طرح سے مردوں کی فضیلت ہے اسی طرح مردوں کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں۔ جس طرح عورت کا مقام مردوں کے مقابلے میں کم ہے، اسی طرح اس کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں۔ 4 کام کرے جنت میں چلی جائے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی، روزہ رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اسی طرح سے چوتھی خوبی یہ ہے کہ شوہر کی فرما بردار، اگر عورت شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، جو کرنے کے لیے کہے جب تک کہ وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کام نہ ہو، اس وقت تک وہ شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتی رہے، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی رہے۔ آج یہ بھی مسئلہ بڑا اہم ہے اور اکثر عورتوں کے اندر پایا جاتا کہ اگرچہ ان کا مزاج یا ان کا ارادہ وہ کام کرنے کا بھی ہو، لیکن شوہر نے کہہ دیا تم نہیں کریں گے، شوہر نے کہا ہے اب اگر ہم کر لیں گے تو ہم گویا اس سے نیچے ہو گئے، اس سے ڈر گئے، ہم ڈرنے والی تھوڑی ہیں۔ اکثر عورتوں کے اندر یہ مزاج پایا جاتا ہے، اور اگر نہ کرنے کا ارادہ ہو اور کہہ دے تب تو اور بوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے سے وہ کام کرنے کا ارادہ ہے، عورت کا کرنا چاہتی ہے، بیچ میں شوہر ٹپک پڑا اور کرنے کے لیے کہہ دیا، اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور اگر نہیں کرنے کا ارادہ تو کہہ دیں تو بوال کھڑا ہو جائے گا، جھگڑا لڑائی تک ہو جاتی ہے۔ تو یہ عورت کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ خیر متاع دنیا وہ عورت ہے جب تک شوہر دین کی روشنی میں، دین کے احکام اور ہدایت پہ اس کو عمل کے لیے کہے، فوراً اس کی بات مانے۔ جب تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے تب تک وہ عورت اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے، اگرچہ اس کے مزاج کے خلاف ہو، وقتی اس کے خوشی کے خلاف ہو، تب بھی وہ شوہر کی بات مانے، شوہر کی اطاعت کرے۔ ایک مثال دے دوں کہ جیسے ایک مثال کے طور پہ شوہر نے کسی مصلحت کی بنیاد پہ
اگر یہ کہہ دیا یا پابندی لگا دیا کہ جب میں گھر میں موجود نہ ہوں تو تمہارے میکے والے میرے گھر پہ نہیں آ سکتے، ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی کبھار حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس سے کچھ بگاڑ کا خدشہ ہوتا ہے، شوہر ایسی باتیں کہہ دیتا ہے اور ماحول میں بہت سارا ہوتا ہے۔ اگر اتنا بھی کہہ دے تب بھی عورت کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب یہاں انا کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے، میرے میکے والوں کو منع کر دیا، کیسے ہمت ہوئی، میں کبھی نہیں مانوں گی، نہیں، میکے والوں کو بھی اگر آنے سے منع کر دیا ہے وقتی طور پہ وہاں بھی رک جائے، اور جب شوہر کا دماغ شانت ہو جائے تو اس کو سمجھائے، اس کے جو ہے سمجھائے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ہے جانور ہے آدمی سمجھے گا ہی نہیں، وقتی کوئی مزاج بگڑا ہوگا، کوئی بات پیدا ہوئی ہوگی، اگر کہہ دیا تو وہاں بھی رک جائے، یا میکے جانے کے لیے تیار ہے، اگر شوہر نے کسی وجہ سے کہہ دیا تم میکے نہیں جاؤ گی، وہاں بھی وہ بات مانے، پابندی کرے، انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ کیسے منع کیا، میں جاؤں گی، میرے میکے میں یہ فنکشن ہے، یہ دعوت، یہ پروگرام ہے، میں اس پہ کیسے مس کر سکتی ہوں، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ شوہر کی بات ہے، جب تک شوہر قرآن و حدیث کی مخالفت کا حکم نہیں دے گا تب تک اس کو پابندی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، تب جا کر کے خیر و متاع دنیا بنے گی۔ اور اگر قرآن و حدیث کی مخالفت کا حکم دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی حدیث ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی کسی بھی مخلوق کی، چاہے وہ شوہر ہو، باپ ہو، ماں ہو، بڑا بھائی ہو، یا ہمارا دوست اور ہمارا جو ہے ذمہ دار ہو، یا کوئی بھی بڑا ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی، تو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ یہاں بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ابا نے کہا ہے، اماں نے کہا ہے، کیسے نہ کریں؟ ابا اماں کا مقام اور مرتبہ، ان کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی بات آئے گی وہاں ان کی بات کو بھی نہیں ماننا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی نہیں کرنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مسئلے کو لے کر کے لڑ جائے یا ان کی بے عزتی بے ادبی کر جائے، نہیں، ادب کے دائرے میں، یا زبان نہ لڑا کر کے سن کر کے انسنی کر دینے کے حساب سے، کسی اور طریقے سے جس کی ان کے ادب و احترام پر آنچ بھی نہ آئے اور اللہ کی نافرمانی بھی نہ ہو، اس طریقے سے ان کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بارہا سنے ہوں گے، بھی بقرہ عید کا موقع آتا ہے سنیں گے۔ مشرک باپ ہے، توحید کا سخت مخالف، لیکن اسے نصیحت کیسے کرتے؟ یا ابتی، 3-4 آیتوں میں اللہ نے دہرایا، یا ابتی، آئے میرے ابا جان آپ ایسا کر رہے ہیں، آئے میرے ابا جان آپ ایسا نہ کریں، یعنی ادب و احترام کے ساتھ۔ تو والدین بھی اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ اس کو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، ان کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ تو اسی طرح شوہر جب تک اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے تب تک عورت اس کے احکام کی پابند رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ افضل عورت، بہتر عورت کون سی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التی تسرہ اذا نظر، کہ وہ عورت کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے۔ شوہر جب بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی شوہر کو خوش کر دے، وہ عورت بہتر عورت ہے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب شوہر کوئی حکم دے، کوئی کام کہے، تُطِيعُهُ، تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت کی کمی کی وجہ سے آج کا ماحول کیا ہے کہ شوہر اپنی آفس سے، دکان سے
دن بھر کا تھکا ہارا گھر میں پہنچا، ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک قدم باہر ہی ہے، وہیں کیسٹ چالو ہو گئی اور پورے دن کی جو ہے ننترانی شروع ہو گئی، سارا اپنا بھڑاس اتارنا شروع ہو گیا۔ یہ عورت کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسرہ اذا نظر، جب بھی شوہر اس کی طرف دیکھے مسکرا کر کے، محبت کا اظہار کر کے وہ شوہر کو خوش کر دے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب بھی شوہر کسی کام کا حکم دے، کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنے نفس کے اندر، اپنے مال کے اندر شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ جسے شوہر ناپسند کرتا ہے وہ کام کر کے شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور بہت سارے اس میں مسائل آ جائیں گے۔ من جملہ بات سمجھنے کے لیے کہ شوہر اگر کہتا ہے اس طرح سے تم بیٹھو، اس طرح سے اٹھو، اس طرح سے کپڑا پہنو، اس طرح سے رہو، اس طرح نہ رہو، تو شوہر کی اس میں اطاعت کر کے اس کی جو ہے خوشی کو، اس کی منشا کو، اس کے مزاج کو جو ہے تسلیم کرے۔ کب تک؟ جب تک کہ قرآن و حدیث کے مخالف ہو، اور یہ نہ کہنے مجھے یہ نہیں پسند ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اپنا مال ہے، مالیہ، عورت کا مال۔ عورت کا مال کون سا ہوتا ہے؟ جو مہر کے طور پہ پائی ہے، باپ کے یہاں سے وراثت کے طور پہ پائی ہے، کہیں سے ہدیہ تحفہ پائی ہے، یا تجارت کرتی ہے، اپنا خود کماتی ہے، وہ مال ہے۔ یہ سارے مال عورت کے اپنے مال ہیں، اس میں بھی شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ شوہر کی مخالفت نہ کرے یعنی شوہر جہاں اس کو خرچ کرنا ناپسند کرتا ہے وہاں پہ اس کو خرچ نہ کرے، اگرچہ وہ جائز کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر شوہر چاہتا ہے کہ یہاں پہ نہ کریے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اور ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور اپنے مال کو شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کریں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ عورت کا جو ذاتی مال ہے، بعض روایات کے حوالے سے اس کا اپنی مرضی سے خرچ کرنا جواز ہے، لیکن اس حدیث کے پیش نظر دونوں میں مماثلت و موافقت یہ ہوتی ہے کہ بہتر نہیں ہے، اس کا ذاتی مال ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت لے کر کے ہی خرچ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر وہ اس مال کو خرچ کرتی ہے، کہیں ایسی جگہ خرچ کی جو شوہر کو ناپسند ہو، یا اور کوئی مسائل پیدا ہو گئے تو یہاں مخالفت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور جو عورت کا اپنے ذاتی مال کو بلا اجازت خرچ کرنے کی اجازت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، لونڈی یا غلام تو اس کو آزاد کر دیا۔ جب اللہ کے رسول کی باری اس بیوی کے پاس آئی، اللہ کے رسول ان کے پاس آئے تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی جو ہے غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا آزاد کرنا صحیح نہیں ہے یا تم اسے لوٹا لو، بلکہ کیا کہا کہ بہتر ہوتا کہ تم اسے اپنے ماموں زادوں کو دے دیتے، ننھیالی رشتے میں دے دیتے، اس سے صدقے کا صدقہ ہو جاتا اور صلہ رحمی بھی ہو جاتا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ عورت اپنے ذاتی مال کو خرچ کر سکتی ہے، اجازت ہے، لیکن اس روایت کو لے کر کے یہ کہا جائے گا کہ بہتر نہیں، شوہر کی اجازت یا شوہر کا مشورہ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے، کچھ باتیں اور بھی ہیں لیکن ایک بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں بات کو، کہ ایک صفت عورت کے اندر ہونا چاہیے شکر کا، صبر و شکر کا۔ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اشارہ کافی ہوگا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بارہا سنتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو مکہ میں لا کے آباد کیا، بڑے ہوئے، قبیلے جرہم کے اندر انہوں نے نکاح کیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر حال چال لینے کے لیے آیا کرتے تھے. نکاح کے بعد جب ایک مرتبہ آئے اور گھر پہ دستک دیا، بیوی باہر نکلی، پوچھا تمہارے شوہر کہاں گئے؟ کہا وہ باہر گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارا گزر اوقات کیسے ہوتا ہے؟ بیوی نے کیا جواب دیا تھا کہ بڑی تنگی کے ساتھ، بڑی مشکلات کے ساتھ ہمارا گزر اوقات ہوتا ہے. یعنی تنگ دستی کا، غربت کا شکوہ کیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہارے شوہر جب آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کا چوکھٹ بدل لیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، سارے معاملات پوچھے، باتیں معلوم ہوئی تو کہا جانتی ہو میرے ابا تھے اور چوکھٹ سے مراد تم ہو، تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا، طلاق دے دیا. دوسری عورت سے نکاح کیا. پھر دوسری بار حضرت ابراہیم آئے، پورا قصہ، پورا واقعہ اسی طرح سے ہوا. اس عورت نے کہا کہ جو ہے اللہ کا شکر ہے، بڑے اچھے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. حالانکہ غربت کی نوبت وہی تھی، غربت کی تنگدستی کا سچویشن وہی تھا، لیکن اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا ہماری زندگی اچھے سے گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اپنے گھر کا چوکھٹ برقرار رکھنے کا حکم. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی روزی پر ناشکری کی وجہ سے پہلی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا اور دوسری بیوی نے اسی تنگ دستی کے عالم کو شکر کے طور پہ بیان کیا، جو بھی اللہ کا شکر ہے. اس کو کہا اپنے چوکھٹ کے دروازے کو برقرار رکھنا. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کا شکر گزار ہونا کتنا ضروری ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارید النار، کہ مجھے آگ یعنی جہنم کا نظارہ کرایا گیا، جہنم دکھایا گیا. فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ، تو میں نے دیکھا کہ جہنم والوں میں کثرت عورتوں کی، اس کی اکثر تعداد عورتوں کی ہے. یکفرنا، وہ ناشکری کرتی ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یکفرنا بالعشیر و یکفرنا الاحسان، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، احسان کی ناشکری کرتی ہیں، ناقدری کرتی ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا اذا احسنت الى احداهن دہرا ثم رأت منك شيئا، کہ اگر تو لو احسنت، اگر تو ان کے ساتھ احسان کرتا رہا زمانے بھر، پوری زندگی احسان کا معاملہ کرتا رہا، لیکن اتفاق سے اگر کوئی کمی اگر دیکھ لی، تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی، قالت ما رأيت منك خيرا قط، فوراً کہہ دے گی کہ میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ جب سے آئی تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی، کبھی خیر تم سے دیکھا ہی نہیں. یہ عورتوں کی اکثر مزاج ہوتی ہے کہ شوہروں کے کمائی پر، شوہروں کی آمدنی پر یا شوہروں کے عطیات پر وہ ناشکری کا اظہار کرتی ہے. آپ زندگی بھر انہیں صحیح سے رکھیں، لیکن کہیں بھی تھوڑی کمی آئی، شاپنگ کا مطالبہ کیا، کسی چیز کا مطالبہ کیا، اگر آپ جیب کی تنگی کی شکوہ کر دیے تو آپ بعد میں کر لینا، اگلے ہفتے اگلے مہینے کر لینا، فوراً تانا شروع ہو جائے گا، ناشکری شروع ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا لا ينظر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھتا ہے الی امرأۃ، اس عورت کی طرف لا تشکر لزوجها، جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، وہی لا تستغنی عنہ، اور وہ اس سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتی. یعنی اس کا خرچہ، اس کا سارا معاملہ شوہر کے اسی پیسے سے چلنا، شوہر کے پورا کرنے سے ہی ہونا ہے.
لیکن پھر بھی وہ شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسی عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ، اللہ نظر رحمت سے اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اور ایک حدیث میں مفہوم ذکر کر کے ختم کرتا ہوں بات کو، ٹائم زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کرتی۔ جب تک شوہر کا حق ادا نہیں ہوا، عورت رات دن تہجد پڑھے اور جو ہے نوافل پڑھتی رہے، ہمیشہ نفلی روزے رکھتے رہے، ہر سال حج عمرہ کرتی رہے، صدقہ خیرات کرتی رہے، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے تب تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں کسی بیوہ کی طرف دیکھ کر کے اپنا موازنہ اس سے کریں۔ جس کا شوہر نہیں ہے، بیوہ ہے، اس کو کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں، کتنی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، کہاں کہاں ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے۔ ان کے حالات کو دیکھ کر کے اپنا موازنہ کر لیں، اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ شوہر کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔